الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ اس صورت کا نام ہے سورۃ لہب۔ مکی صورت ہے، 5 اس کی آیتیں ہیں اور 1 اس صورت کا رکوع ہے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ صورت 111 نمبر پر ہے، اور قرآن مجید جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے یہ صورت 6 نمبر پہ نازل ہوئی، یعنی 5 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ قرآن مجید کی ابتدائی صورتوں میں سے سورۃ لہب ان میں سے ایک صورت ہے۔ پہلے اس صورت کا آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ شعلہ مارنے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ اس صورت کے اندر ابو لہب کی ہلاکت کا بیان ہے اور اس کی بیوی کی بھی ہلاکت کا بیان ہے۔ پورے قرآن مجید میں کسی جگہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے لوگ دشمنی رکھتے تھے کسی کا اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں فرمایا سوائے ابو لہب کے، کہ اللہ رب العزت نے اس کا نام لے کر اس کی ہلاکت کو بیان فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ چچے ہونے کی نسبت اس طرح کام نہیں آئی، رشتہ داری کام نہیں آئی۔ اگر ایمان نہ ہو تو رشتہ داری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب حضرت عبداللہ، یہ 10 بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب، ان کے 10 بیٹے تھے، ان میں ایک یہی ابو لہب بھی ہے۔ اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا، نبوت کا جب اظہار فرمایا، تو مکہ کے جو قریشی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دشمنی کی، ان میں ایک دشمن ابو لہب بھی ہے۔ یہ بہت زیادہ مخالفت کرتا تھا، حالانکہ چچا تھا، اور اس کی بیوی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے بڑھی ہوئی تھی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات مشہور ہے، صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ میں اس سے پہلے یہ بات عرض کروں، اس میں ایک تو بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مسلم شریف کی روایت ہے۔ پہلے میں بخاری شریف میں جو روایت ہے اس کا مختصر مفہوم عرض کرتا ہوں، اس کے بعد پھر صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں اس کا بھی مختصر مفہوم عرض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور قریش کے قبیلوں کو نام لے لے کر پکارتے رہے۔ وہ لوگ آئے، جمع ہوئے،
اور جمع ہونے میں انہوں نے بھی اتنا اہتمام کیا، اتنا خیال کیا، جو شخص خود نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنی جگہ کسی دوسرے کو بھیج دیا تاکہ وہاں پہ لوگ جمع ہوں، سنیں کیا بات ہے۔ اب وہ جہاں لوگ جمع ہوئے وہاں پر ان جمع ہونے والوں میں ابو لہب بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں یہاں قریب ہی وادی میں ایک دشمن ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کے بارے میں تو یہی تجربہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ آپ نے نام لے لے کر سب کو موت کے بعد فکر مند ہونے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ اپنی جانوں کو خرید لو۔ کیا مطلب؟ کس کے بدلے؟ فرمایا یعنی ایسے اعمال اختیار کرو جس کی وجہ سے دوزخ کی عذاب سے بچ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے کے بارے میں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ اے بنی عبد مناف، ان کا نام لیا، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اپنے بارے میں فرمایا میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اور فرمایا اے عباس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اے عباس عبد المطلب کے بیٹے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت صفیہ، بعد میں کلمہ پڑھ کے یہ مسلمان ہو گئی تھی، ان کا نام لیا، اے صفیہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حاضرین جتنے وہ جمع تھے ان سے جب یہ خطاب کیا تو یوں بھی فرمایا ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں پہلے سے سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، یعنی اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر آگے سخت عذاب ہے جس کی وجہ سے میں تمہیں سخت عذاب میں مبتلا ہونے سے میں تمہیں پہلے ڈرا رہا ہوں۔ اب لوگ سن رہے تھے، ان سننے والوں میں یہ ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب بدبخت نے گستاخی کی، اس نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس بدبخت نے کہا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے اس بات کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ سورت نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور مسلم شریف میں جو ہے کہ آپ نے الگ الگ نام لے کر بات کی، بنی کعب کا نام لیا، بنی عبد شمس کا نام لیا، بنی عبد مناف کا نام لیا، نام لے کر فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے بچا لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس پر پھر وہی ابو لہب نے بدبخت نے پھر گستاخی کی۔ بہرحال تو یہ آیت سورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک ہو جائے۔ شروع میں عرض کیا کہ اس کا نام تھا عبد العزیٰ، اس کا چہرہ سرخ تھا، اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ اور لہب عربی میں آگ کی لپٹ کو کہتے ہیں، یعنی شعلے کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ قرآن مجید میں جو ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس کی گویا ایک جہنمی ہونے کی صفت بتائی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ما غنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، کہ یہ ان قریب بھڑکتی ہوئی شعلے والی آگ میں یہ ابو لہب داخل ہوگا۔ یہ تو سمجھتا تھا میرا لقب مشہور ہے خوبصورت ہونے کی وجہ سے، لیکن اس کا یہی جو لفظ تھا لہب والا، چونکہ آگ کی لپٹ کو بھی یہ کہتے ہیں، یہ خوش تھا کہ میرا یہ لقب ہے، لیکن اس کو کیا پتا کہ یہ جہنم کی صفت تیرے لیے ہے۔ یہ اور بعض روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بدبخت نے اپنے ہاتھوں سے پتھر بھی پھینکا، جس سے آپ کے پاؤں مبارک کی ایڑی پر لگا، اور بلکہ آپ کی پاؤں مبارک کی ایڑی خون آلود ہو گئی تھی، لہٰذا اس کے ہاتھوں کی ہلاکت کا خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا تبت یدا، کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ابو لہب کے بارے میں تو اعلان ہو گیا کہ یہ ہلاک ہوگا،
اور اس کی ہلاکت جو ہوئی آخرت میں، تو جو اس کے لیے تباہی بربادی جو عذاب ہے دنیا میں اللہ رب العزت نے اس کو ایسا ہلاک کیا، دنیا کے اندر اس کے لیے ایسی رسوائی ہوئی کہ کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں ایک بہت خطرناک قسم کی چیچک نکل آئی، جس کی وجہ سے لوگ اس سے گھن کرنے لگے، قریب کوئی نہیں جاتا تھا، اور وہ اپنے عقیدے کے مطابق کہ اگر ہم اس کے قریب گئے تو ہمیں یہ مرض لگ جائے گا، یہ بیماری ہمیں لگ جائے گی، تو اس وجہ سے اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا۔ ایک گھر میں علیحدہ اس کو ڈال دیا، وہیں پہ پڑا بے بسی کی حالت میں وہیں پہ مر گیا پھر یہ۔ اور پھر کہتے ہیں 3 دن تک اس کی لاش وہیں پہ پڑی رہی، جب وہ سڑنے لگی تو ابو لہب کے بیٹوں کو لوگوں نے آر دلائی کہ دیکھو تمہارا باپ کس حال میں پڑا ہے۔ پھر انہوں نے کسی بندے کو بلوایا، اس کی مدد سے پھر بھی کیا یہ کہ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، اور اس کے اوپر اس کو پتھر مارتے رہے، اتنے پتھر مارے کہ ان پتھروں میں یہ دب گیا۔ یہ ہے اس کے لیے ہلاکت۔ بعض کہتے ہیں کہ بلکہ ایک گڑھا کھدوایا، انہوں نے لکڑیاں مار مار کے اس گڑھے میں اس کو ڈال دیا، پھر اس گڑھے کے اوپر پتھر ڈال دیے، بس وہ گڑھا انہوں نے کھودا تھا اس میں وہ پتھر اوپر سے آ گئے، اس طرح اس کی لاش چھپ گئی۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ تھا، وہاں پر اس کی لاش کو ڈال دیا گیا۔ بہرحال یہ تو وہ تباہی بربادی ہے، جو وہ رسوائی ہے جو اس کے لیے دنیا کے اندر ہوئی، آخرت کی تو اس کے علاوہ ہے۔ آگے فرمایا ما غنی عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اس کی کمائی نے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ ابو لہب ویسے مالدار آدمی تھا، تجارت بھی تھی، نفع زیادہ تھا، مال بہت ہوتا تھا، اس وجہ سے اولاد بھی اس کی تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ایمان کی جب دعوت دی اور یہ فرمایا کہ اپنی جانوں کو دوزخ سے چھڑا لو، اس پر ابو لہب نے کہا اگر وہ بات صحیح ہے جو میرا بھتیجا کہتا ہے تو میں اپنی جان کے بدلے اپنا مال اور اولاد دے کر جان چھڑا جاؤں گا، اس لیے کہ میرے پاس مال اولاد بہت ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما غنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ دیا، نہ اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ دیا۔ ویسے اس کا ایک بیٹا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی، اس کی وجہ سے اس پر ایک جانور مسلط ہوا اور اس کو ختم کر دیا تھا اس جانور نے۔ اس طرح ایک بیٹا اس کا اس طرح ہلاک ہوا تھا۔ آگے فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی۔ اکیلا یہ نہیں، اس کی بیوی بھی جائے گی۔ وہ بیوی اس کی کون تھی؟ اس کی بیوی، اس کو ویسے کنیت اس کی مشہور ہے ام جمیل، بعض نے اس کا ام جمیل اس کی جو بیوی تھی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھی، جو میں نے پہلے جیسے شروع میں عرض کیا۔ اور یہ چونکہ ابو لہب خود گستاخی کرتا، اس کی بیوی بھی ایسی تھی، اس کی بھی بڑی مذموم حرکتیں تھیں، اور گویا کہ یہ اپنے شوہر کی طرح یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت دشمن تھی۔ میاں بیوی دونوں کے متعلق ہے کہ یہ دونوں ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو شعلے والی آگ ہوگی۔ اب یہ ان کے لیے تھوڑی رسوائی ہے کہ جب تک قرآن مجید پڑھا جاتا رہے گا ابو لہب اور اس کی بیوی کا دوزخی ہونا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ دوزخی ہیں، اور ان کی ہلاکت بربادی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس کی بیوی کے بارے میں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وہ ہے وَمَرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ۔ حمالۃ الحطب، اس کے مختلف مفہوم علماء نے لکھے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ لکھا ہے، مختلف مطلب ہے، ایک یہ لکھا کہ لکڑیاں لاد کر لاتی، لکڑیاں اٹھاتی پھرتی تھی،
اور اس میں اور بری حرکتیں تھیں ابو لہب کی بیوی میں، اس میں ایک یہ تھی کہ کانٹے دار لکڑیاں جمع کر کے اٹھاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی، لیکن آپ تو ان کانٹوں پر آسانی سے گزر جاتے تھے، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن اس عورت کی بدبختی ایسی تھی کہ یہ آپ کی شان میں اس طرح آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتی۔ بعض نے لکھا ہے حمالۃ الحطب، یہ اس کی کنجوسی کو بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ دستی کا طعنہ دیا، پھر اس کے مقابلے میں اس عورت کی کنجوسی ظاہر ہوئی کہ بہت سارا مال تھا۔ ابو لہب تو کہتا تھا مال بہت ہے، اولاد بہت ہے، مال ان کا بہت تھا، پھر بھی یہ لکڑیاں لادتی تھی، لکڑیاں اٹھاتی تھی، گویا یہ بخل کی طرف ایک بخل اس کا بیان کیا گیا۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اس طرح دوزخ میں وہ اپنے شوہر پر لکڑیاں ڈالتی رہے گی تاکہ اس کو اور زیادہ عذاب ہو۔ ایک تو حمالۃ الحطب کا یہ بھی مطلب لکھا ہے۔ آخر میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ کیا مطلب کہ یہ جو لکڑیاں اٹھا کر آتی تھی، پہلی بعض تو یہ کہتے ہیں لکڑیاں لانے اور اٹھانے کے لیے اپنے گلے میں رسی باندھ لیتی تھی، بعض کہتے ہیں کہ اس کے گلے میں ایک قیمتی ہار تھا، وہ کہتی تھی میں اس ہار کی قیمت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ دشمنی میں خرچ کر دوں گی، اس کے بدلے دوزخ کی ایک رسی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی جو آگ کی رسی ہوگی، جس طرح کھجور کی چھال سے رسی بناتے ہیں اس طرح وہ رسی آگ سے بنائی ہوئی ہوگی۔ فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کی گردن میں ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ گویا کہ اس طرح اس صورت کے اندر ایک تو ابو لہب کی ہلاکت کا بیان اور اس کی بیوی کی بھی ہلاکت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ اس کو اس کے مال نے کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا، اور اس کا ایک بیٹا وہ بھی تباہ اور ہلاک ہوا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی جیسے میں نے پہلے عرض کیا۔ تو بہرحال اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ پھر آخر میں ایک دفعہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال اور کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ اللہ تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔